الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله العظيم. قابل صدق احترام بزرگ و دوستو، اللہ سبحانہ و تعالی کا بے انتہا فضل اس کا کرم ہے. پروردگار عالم ہم کو اپنی بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، اور ان بے شمار نعمتوں میں ایک بڑی نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام سے تعلق، دین اسلام سے محبت عطا فرمائی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو ان کے پاکیزہ نورانی طرز سے کسی حد تک محبت عطا فرمائی ہے. اس دور فتن میں اسلام پر قائم رہنا ایک بہت بڑا مجاہدہ ہے. اپنے آپ کو مسلمان کہلوانا ایک بہت بڑا مجاہدہ ہے. اس لیے کہ اس دور فتن میں آئے دن نئے نئے طرح کے فتنے اٹھتے رہتے ہیں، صرف اس لیے کہ اسلام کی اس روشنی کو، اسلام کے ماننے والوں کو جو ہے اس دنیا سے ختم کر دیا جائے. اور پھر ہم اپنی منمانی اور منچاہی زندگی گزاریں، اپنی منچاہی اور منمانے قانون بنا کر اس دنیا کے اندر ہم لوگوں پر حکومت کریں. دشمنان اسلام شروع سے یہ ایسے پروگرام کرتی رہی، لیکن اپنی طاقت اور اپنے اقتدار کے باوجود نہ آج تک اللہ کے کلام کو ختم کر پائی، نہ آج تک دین کے ماننے والوں کو، اسلام کے ماننے والوں کو ختم کر پائی، اور نہ قیامت تک کچھ کر سکتے. یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں، آپ کے دور میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے نبوت کا بھی دعویٰ کیا، قرآن کریم کو اللہ کا کلام نہیں بتایا بلکہ کسی مخلوق کا کلام بتایا، اور یہاں تک کہ قرآن کریم میں تحریف کرنے کی حتی الامکان کوشش کی. سب کچھ ہوتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سب کو ناکامی دی، اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ماننے والوں کو، قرآن کے ماننے والوں کو، دین اسلام کو اپنے سینے سے لگانے والوں کو
ہمیشہ کامیاب، ہر میدان میں کامیاب۔ آپ تاریخ پر جب غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمیشہ حق پر چلنے والے کم رہے، طاقت کے اعتبار سے کم، افراد کے اعتبار سے کم، مال و اسباب کے اعتبار سے کم، لیکن حق کی طاقت، ایمان کی طاقت اتنی طاقتور ہے کہ دنیا کی تمام طاقتیں اس کے سامنے مچھر کا ایک پر ہے۔ آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ دو شخصوں نے بڑی توہین کی، ایک نے اللہ کے کلام کی توہین کی اور ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی۔ مسلمان کو یاد رکھنا ہمیشہ، آسمان پر تھوکنے سے تھوک آسمان پر نہیں جاتا، بلکہ تھوکنے والے کے منہ پر الٹا گرتا ہے۔ جن لوگوں نے بھی دور اول سے اور آج تک اللہ کے کلام میں تحریف کرنا چاہی ہے، انہوں نے ہمیشہ ذلت کا سامنا کیا، ہمیشہ ذلت کا سامنا کیا۔ اور جن لوگوں نے اس کی حفاظت کا انتظام کیا، جن لوگوں نے اس کی حفاظت کے لیے اقدام کیے، کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی جھوپڑے پٹوں میں رہتے ہوئے بھی جو ہے اللہ نے ان کو سرخرو کیا ہے، باعزت کیا ہے۔ یہ تاریخ ہے اور اس تاریخ سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ حالات حاضرہ پر آپ غور کریں، قرآن کو ماننے والے کتنے، بظاہر اس کو اٹھانے والے کتنے ہیں، اور جن کے پاس یہ ہے ان کے حالات کیا ہیں، آپ خوب مجھ سے زیادہ اچھی طرح بات۔ جن لوگوں کے پاس یہ قرآن کریم کی دولت ہے، ان کے پاس بظاہر کچھ بھی نہیں ہے دنیا کے ساتھ، یہاں تک کہ روز مرہ کا ذریعہ معاش بھی ان کے لیے جو ہے مشکل ہے۔ لیکن اللہ کی یہ قدرت آپ دیکھیں کہ کچھ نہ ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس نام کی برکت سے، قرآن کریم کی حفاظت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے اندر ان کو آج بھی سلطنت کر رکھا ہے، باعزت بنا رکھا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ کا فرمان ہے کہ اس کلام کو، اس ذکر کو، اس قرآن کریم کو، اس کلام کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہم نے اپنے اوپر لیا۔ اپنے بندوں کو نہیں دیا اس کی حفاظت کا ذمہ، اللہ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اب وہ کچھ بھی طریقہ ہو، کسی کو بھی استعمال کرے، اس کی حفاظت کے لیے کسی کو بھی استعمال کرے، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے اس کی حفاظت کرے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آیت مقدسہ نازل ہوئی، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اے دنیا کے انسانوں، طاقتوروں، پڑھے لکھو، عقل مندو، اگر تمہارے اندر اتنی ہمت اور طاقت ہے تو قرآن کریم کی ایک سورت بنا کر کے لاؤ، اور تم نہیں لا سکتے، چلو کم سے کم اس کی ایک آیت بنا کر کے لاؤ۔ اللہ فرماتا تم نہیں لا سکتے، یہ اللہ کا چیلنج ہے، تم نہیں لا سکتے۔ قرآن کریم کے اندر جو اللہ نے خزانے چھپا کر کے رکھے ہیں وہ تو اللہ کے رسول جانتے ہیں یا نائب رسول مختصر جانتے ہیں،
اور یہ مختصر لفظ میں جو کہہ رہا ہوں یہ وہ مختصر ہے کہ آج تک نزول قرآن سے لے کر آج تک جنہوں نے بھی اس کے اندر غوطہ لگایا ہے، جتنی بار غوطہ لگایا ہے، نئے موقع نکالے۔ بڑے سے بڑا محدث، بڑے سے بڑا مفکر، بڑے سے بڑا مفسر آخر میں یہ کہنے پر مجبور ہے کہ واللہ اعلم بالصواب، میں نے اپنی استعداد اور ہمت کی اور علم کے مطابق قرآن کریم کو بیان کیا ہے، باقی اصل تو اس کو اللہ ہی جانے۔ میرے عزیز دوستو، آپ نے سنا ہوگا کہ ایک ملعون نے مطالبہ کیا ہے حکومت ہند سے، تو قرآن کریم کی 26 آیتوں کو قرآن سے نکالو، اور یہ کہا ہے کہ یہ آیتیں دنیا میں فساد مچاتی ہیں، فتنہ پھیلاتی ہیں، اس پر جو لعنت ہو رہی ہیں آپ حضرات مجھ سے زیادہ واقف ہیں، سن رہے ہوں گے، لیکن آپ لوگ بالکل بے فکر رہیں۔ ہم ایسے شخص کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہتے، ذکر اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اپنے لوگوں کو، اپنی قوم کو جو ہے آگاہ کر دیں۔ آپ لوگ بالکل بے فکر رہیں۔ جس شمع کو خود خدا جلائے اس کو کوئی بجھا سکتا ہے؟ جو دیوا، جو چراغ اللہ جلاتے ہیں اس کو دنیا کی کوئی طاقت بجھا سکتی ہے؟ نہیں بجھا سکتے، بلکہ بجھانے والے بجھ جائیں گے، مٹانے والے مٹ جائیں گے۔ اسلام کا تو یہ ایک اصول رہا ہے، جتنا اس کو دبایا گیا یہ اتنا ہوتا ہے۔ نہ مٹے گا یہ مسلمان، نہ مٹے گا دین احمد، وہ چراغ کیا بجھے گا جسے خود خدا جلائے؟ جس چراغ کو اللہ نے روشن کیا ہو اور اللہ ہی نے اس کا حفاظت کا ذمہ لیا ہو، اس کو کون بجھا سکتا ہے؟ بلکہ یہ وہ ہے جیسے میں نے بھی کہا کہ آسمان کی طرف منہ کر کے تھوکتے ہیں اور دھوپ ان کے خود کے منہ پر آ گرتا ہے۔ لیکن اب غور طلب بات یہ ہے، ہمارے بہت سارے مسلمان ابھی بھی غافل ہیں، اور اتنے غافل ہیں، نہ قرآن کا پتہ، نہ اللہ کے دین کا پتہ، نہ نماز کا پتہ، نہ نماز کے کسی ارکان کا۔ ان سب حالات آنے کے باوجود بھی ہم اتنے بے فکر ہیں کہ ہمیں نہ قرآن کی کوئی فکر ہے۔ 70 سال کا آدمی یہ کہتا ہے حضرت میرے کاروبار کے لیے دعا کرنا، میرا کام بہت ٹوٹ چکا ہے، میرے کاروبار کے لیے دعا کرنا۔ ایک جگہ میں گیا، تقریباً 65-70 سال کی ان کی عمر، اور کسی وجہ سے کاروبار، بہت مالدار تھے، کاروبار ٹوٹ گیا۔ چلتے وقت یہ کہا کہ مولانا میرے لیے دعا کرنا، کام بالکل ختم ہو گیا۔ میں نے کہا میرے عزیز ایک چیز میں سوال کرتا ہوں، برا نہیں ماننا، سورہ اخلاص سنا مجھے، میرا تو یاد نہیں۔ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ سورہ اخلاص ہے اس کا نام۔ اچھا الحمد شریف سنا دیجیے گا تاکہ مجھے وہ بھی یاد ہو۔ میں نے کہا استغفر اللہ العظیم، 70-65 سال کی عمر میں کاروبار کی تو فکر ہے، لیکن اللہ کے کلام کی ابھی تک فکر نہیں، اپنی آخرت کی ابھی تک فکر نہیں ہے۔ اگر تیری آخرت سنور جائے گی تو دنیا بھی سنور جائے گی، اگر آخرت نہ سنوری تو اس دنیا کے سنورنے کا کیا فائدہ؟ ہم دنیا میں لاکھ ترقی کر جائیں، ایمان والے کا، مسلمان کا جو ٹارگیٹ اس کا منشور ہے وہ آخرت ہے، اس کا جو مقام اصلی ہے وہ جنت ہے، وہ آخرت ہے۔ آخرت کی رسوائیوں سے ہم بچ گئے تو دنیا میں بھی جو ہے عزت والی زندگی ہے، اور آخرت میں بھی عزت والی زندگی ہے۔ اور اگر آخرت کی رسوائیوں سے نہیں بچے تو میرے عزیز دوستو، دنیا میں ہم کتنے عیش و آرام سے رہ لیں، یہ کوئی عیش و آرام نہیں ہے، موت پر ختم ہو جائے گا، یا اللہ تعالیٰ موت سے پہلے چھین لے۔
70 سال 65 سال کی عمر ہو گئی، قرآن کو سیکھنے کا ابھی تک فکر نہیں۔ یہی حال مائیں بہنوں کا ہے، یہی حال میرے نوجوانوں کا ہے، اور یہی حال میرے بزرگوں کا ہے۔ افسوس کا موقع، اور اس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیں، جو بھی کچھ ہے اسی کلام کی برکت سے، جو بھی کچھ ہے ہمارے پاس اسی کلام کا نام لینے کی برکت ہے، ورنہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ جو بھی کچھ ہے اس کلام کے محبت کی برکت ہے کہ کسی درجے میں کم سے کم محبت ہے، لیکن خالی اتنا نہیں، کم سے کم اس کو سیکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اس کی سیکھنے کی سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جس طریقے سے ہم اپنے کاروبار کی فکر کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ جو ہے قرآن کریم کو سیکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ آج تک نہ قرآن کو کوئی خطرہ رہا، نہ رہے گا قیامت تک، یاد رکھنا۔ نہ دین کو، دین اسلام کو کوئی خطرہ ہے، نہ ہوا ہے، نہ ہوگا قیامت تک۔ کیوں؟ اللہ کا ذمہ ہے، خطرہ ہے ہم لوگوں کے لیے۔ ہم مسلمان کے نام پر، اسلام کے نام پر ہم کیا کیا کر رہے ہیں؟ اسلام کے نام پر کیسی کیسی رسومات کو ہم جنم دے رہے ہیں۔ ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے بیوی بچوں کے اندر وہ رسومات ہیں جو بالکل کفر ہے اور شرک ہے۔ ابھی 2 دن کے بعد الحمدللہ شب برات ہے۔ شب برات کے تعلق سے ہمارے معاشرے میں، میں نے گزشتہ جمعہ بھی کہا تھا، پھر کہہ رہا ہوں، بہت ساری رسومات ہیں، اور اسلام کے اندر صرف 2 عیدیں ہیں۔ مسلمان اس تیسری عید جو مناتا ہے وہ شب برات کے نام سے مناتا ہے، جو اسلام کے اندر نہیں ہے، بالکل قرآن حدیث کے خلاف۔ شب برات کے لیے کپڑے سلوانا، شب برات کے لیے اہتمام کرنا، نئے کپڑے پہننا، یہ سب گناہ کے کام ہیں میرے عزیز دوستو۔ اللہ اگر توفیق دے آپ کو عبادت کرنے کی تو اپنے گھر پر اپنے بیوی بچوں کے درمیان رہ کر اللہ کے حضور میں ہاتھ پھیلانا، اللہ سے مانگنا۔ دیکھیں کتنے بڑے ہنگامے ہوتے ہیں، اور کتنے بڑے نوجوان اسلام کے ماننے والے، جو اسلام، جو عمل سکھاتا ہے، سلامتی کا پیغام دیتا ہے، ان لوگوں سے، ان اسلام کے ماننے والوں سے دنیا والوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ ارادہ کرو، جتنے لوگ میری بات سن رہے ہیں، میری مائیں بہنیں بھی میری بات سن رہی ہوں گی، وہ بھی اہتمام کریں کہ ہم شب برات کے نام سے نہ کپڑے سلوائیں گے اور نہ کوئی اہتمام کریں گے، انشاءاللہ۔ ابھی کریں گے؟ کچھ نہیں کریں گے۔ اگر کریں گے تو ہم عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں گے۔ اللہ توفیق دے دے تو کچھ نوافل یا قضائے عمری، اللہ کے کلام کی تلاوت کر لیں، دعا کریں، اہتمام دعا کر کے سو جائیں، صبح جو ہے فجر جماعت کے ساتھ ادا کریں، انشاءاللہ پوری رات کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ اور اگر نہیں کرنا تو عشاء کی نماز کے بعد فوراً سو جاؤ، اور فجر جماعت کے ساتھ پڑھو تو بھی پوری رات کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ اللہ توفیق دے دے تو تہجد کا بھی اہتمام کر لینا۔ اور ایک رسم جو بہت بڑی ہے، ہم سب دینداروں میں بھی ایک رسم ہے کہ شب برات کے بعد کا روزہ رکھنا، یہ سنت ہے۔ یاد رکھنا، سنت نہیں ہے، بلکہ شب برات کی نام کا کوئی روزہ نہیں۔ یہ جو روزے ہیں یہ مہینے کے بیچ کے روزے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کی درمیانی تاریخوں کے 2 روزے رکھا کرتے تھے، اس میں سے یعنی کہ شب برات ہے تو اب اس کے اگلے دن کا روزہ یا ایک دن پہلے کا، ایک دن بلکہ 13، 14، 15 یا 15 یا 16 کا روزہ اس لیے رکھا جاتا ہے کہ میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان تاریخوں کا روزہ رکھا کرتے تھے، شب برات کے نام کا نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو روزے کی توفیق دے تو اس نیت سے رکھنا ہے کہ میرے آقا
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان تاریخوں کا روزہ رکھا کرتے تھے، ہر چاند کے مہینے کی درمیانی تاریخوں کا۔ اور جتنی بھی رسومات ہیں ہم اپنے معاشرے سے تمام رسومات کو ختم کریں، پیور اسلام، پیور دین پر جو ہے عمل کریں۔ اور میرے عزیز دوستو، ہم دین بہت سنتے ہیں، لفظ دین 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 ہے، ایک پورے ایک دنیا میں ایک جو ہے دین کے نام سے ایک لفظ چل رہا ہے دین، لیکن دین کو ہم جانتے ہیں دین کو کون سے پیڑ پر لگا ہے۔ لفظ دین یہ اسلام کا نام ہے، لفظ دین یہ اللہ کے قرآن کا نام ہے، لفظ دین جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا نام ہے۔ کوئی اپنے طریقے کا نام دین نہیں ہے، ہم نے ایجاد کیا کوئی طریقہ تو ہم نے اس کو دین کہہ دیا، یا ہمارے مرضی میں جو بات آئی اس کو ہم نے دین کہہ دیا، نہیں، بلکہ جو بات قرآن سے ملے، جو بات حدیث سے ملے، جو بات صحابہ کرام کی اقوال سے ملے، ان کے عمل سے ملے، وہ دین کہلائے گا۔ اس کے علاوہ دین نہیں۔ دین تین چیزوں کا نام ہے، علم تین چیزوں کا نام ہے، قرآن، حدیث اور فقہ۔ ان کے علاوہ جو ان سے میل نہیں کھاتا وہ دین نہیں کہلائے گا۔ بہرحال، اور ایک شخص نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا کہ ایک وہ کسی کے غلام تھے، نوکر تھے، ان کے یہاں کام کرتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا اور پھر انہوں نے ان کی بیوہ سے شادی کی۔ اس طرح کی تاریخ بیان کی، دنیا جانتی ہے، دنیا کے مورخ جانتے ہیں، دنیا والے جانتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ذات اقدس، ذات گرامی کیا چیز ہے۔ میں مطالبہ کرتا ہوں، حالانکہ میرے مطالبے سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن اپنے دل کے جذبات رکھتا ہوں کہ ایسے شخص کو حکومت ہند فوراً گرفتار کرنا چاہیے۔ کسی کے مذہب کے بارے میں، کسی کے بزرگ کے بارے میں، بڑے کے بارے میں توہین کے الفاظ کہنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ مسلمان کبھی بھی جو ہے کسی کے دین پر جو ہے حملہ نہیں کرتا۔ ہمارے اللہ نے ہمیں منع کیا ہے، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار مکہ کو دعوت اسلام، دعوت تبلیغ کیا کرتے تھے تو کہتے تھے کہ ان بتوں سے کچھ نہیں ہوتا، ان کی پوجا کرنا چھوڑ دیں، ایک اللہ کی طاقت ہے، ایک اللہ کو مانے، اللہ ہی رزق دیتا ہے، اللہ ہی پالنے والا ہے۔ تو انہوں نے الزام کیا لگایا کہ محمد بن عبداللہ ہمارے بتوں کی توہین کرتے ہیں، ان کے ماننے والے ہمارے بتوں کی توہین کرتے ہیں۔ لیکن توہین نہیں، میرے آقا نے کبھی کسی بت کی، کسی مذہب کے ماننے والے کی توہین نہیں کی، لیکن پوری امت کو، اپنے پورے تمام بندوں کو جو ہے ماننے کے لیے اللہ نے قرآن کریم کی آیت نازل کی ہے کہ میرے حبیب آپ کسی کے بتوں کو برا نہ کریں۔ مفسر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی زبان سے کبھی توہین کا لفظ بھی نہیں نکلا۔ ممکن ہے کہ حضرات صحابہ کرام نے کبھی غصے میں، کبھی تشدد ہوتے ہوئے کہہ دیا ہو کہ ان سے کیا ہوگا، ممکن ہے، لیکن ان کا بھی جو ہے اتنا یقین نہیں۔ لیکن پھر بھی کہا کہ تم کسی کے مذہب کو، کسی کے بتوں کو، کسی کے مذہب کو اور کسی کے جو ہے دین کو برا نہ کرو۔ جب تم کسی کے دین کو برا کہو گے وہ تمہارے دین کو برا کہیں گے، لہذا تم گنہگار ہو گے۔ اس کو، دین کو، اسلام کو، قرآن کو برا کہنے کا سبب تم بنے۔ فرمایا کہ اپنے ماں باپ کو گالی نہ دیا کرو۔ حضرات صحابہ کرام نے تعجب سے پوچھا میرے آقا، اللہ کے رسول اپنے ماں باپ کو گالی کون دے سکتا ہے؟ فرمایا کہ جب تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے اور وہ تمہارے بدلے میں تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا تو ذریعہ تم بنے ہو گالی دینے کا، لہذا تم گنہگار ہو۔ اس لیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کریم نازل کیا ہے اس میں صاف اعلان ہے کہ کسی کے مذہب کو برا نہ کہو۔ عیسائی اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، یہودی اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، اور مذہب کے ماننے والے اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، لیکن اللہ کے رسول کو ماننے والے تمام رسولوں کو مانتے ہیں۔
حضرت موسیٰ کو بھی مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں، اور یہاں تک کہ ان کو بھی مانتے ہیں جو اس دنیا قائم ہونے سے پہلے جب جنات یہاں پر دنیا میں بستے تھے، ہو سکتا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے اندر بھی نبی انبیاء آئے ہیں، کیونکہ 1,24,000 انبیاء دنیا کے اندر آئے ہیں، سارے انسانوں میں نہیں، بلکہ فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ جنات میں بھی جو ہے انبیاء آئے ہوں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر جو ہے وہ سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ ہو سکتا ہے کہ جو مورتیاں ہیں کسی نبی کی صورت انہوں نے بنا رکھی ہو یا کسی پیغمبر کی صورت ہو، بہرحال ان کو برا نہ کہو، ہم تو اتنا احترام کرتے ہیں، اور یہ لوگ بلکہ یہ 15 قسم کے لوگ ہیں جو اسلام پر، قرآن پر اور کسی کے مذہب پر حملہ کرتے ہیں۔ قرآن کو ماننے والا کسی کے مذہب پر حملہ نہیں کرتا اور نہ انشاءاللہ کرے گا۔ بہرحال ہم سب کا احترام کرتے ہیں، ہر انسان کا احترام کرتے ہیں، ہر انسان قابل احترام ہے، کون کس مذہب کو مانتا ہے وہ مانے، لیکن ہم اسلام کو ماننے والے ہیں، قرآن کو ماننے والے ہیں۔ ہم آخری حد تک اپنے زندگی کے سانس کے آخری لمحے تک انشاءاللہ قرآن پر ہی قائم رہیں گے، اسلام پر ہی قائم رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام پر قائم رکھے اور ہم سب کی زندگی کے اندر اسلام کو قائم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت